خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایمبیسڈر لاؤنج کے اس نئے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف موضوعات پہ اندرونی اور بیرونی اس پہ بحث کرتے ہیں۔ ہمارے جو معزز ممبران ہیں سارے سابقہ سفیر ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان ملک کی بیرونی اور اندرونی معاملات پہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو ہے نہیں، لیکن آج کل انہوں نے آج کل ایک سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر اور مختلف اخبارات میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے بارے میں کوئی آج کل خبریں بڑی گرم چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج میرے ساتھ موضوع شامل ایک موضوع ہے ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب۔ ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ٹی وی چینلز پہ بھی، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر بھی ایک گرم بحث چل رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آنی چاہیے، اور وہ بھی کوئی لمبے عرصے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سال کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کے کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں صرف پروویژن جو ہے وہ کیئر سیٹ اپ کی ہے، اور وہ بھی 2 صورتوں میں کہ اگر قومی اسمبلی اپنے میعاد پوری کر لے تو 60 ڈیز کے اندر جو ہے نا الیکشن کرائے جاتے ہیں، لیکن اگر قومی اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو پھر 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ادر دین دی کانسٹیٹیوشن، یہ جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا آئیڈیا ہے، یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، اور کیا یہ صرف پبلک کو جو ہے وہ ڈس اورینٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، یا اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ تھینک یو امجد۔ میرا خیال ہے یہ جیسے کہ اب آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا اور باقی جو الیکٹرانک میڈیا چیزیں ہیں، انفارچونیٹلی کنٹری لائک پاکستان، ہم اوور دا پیریڈز بے شمار ہم نے اس قسم کے ایکسیسز دیکھی ہیں، اور یہ آج کل لیٹلی بہت سٹارٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جو ٹائم فریم پہ چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، از اٹ الاؤڈ ان دی کانسٹیٹیوشن؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نارمل حالات میں یہ اس طرح نہیں ہوتا، اور کیا یہ خواہش ہماری انٹرنلی پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں کہ کوئی اور فورسز ہیں ان کی ہے، یا ایکسٹرنل ہے؟ دس نیڈس ٹو بی سین۔ اگر اس طرح ہی چلنا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ٹو رن دا سسٹم۔ اب ان دنوں کے جو سسٹم یا گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کو علم ہے کہ پارلیمنٹ میں جو رولنگ گورنمنٹ ہے وہ 2-4 بندوں کی میجورٹی سے دے آر رننگ دا شو، اینڈ دیر از ہارڈلی اینی اپوزیشن۔ جو لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے وہ بھی فلور کراسنگ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو بنایا گیا تھا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ چیز، چونکہ آج اس چیز پہ جب بات ہوئی تھی اپیرنٹلی میڈیا میں، دی پریزیڈنٹ لاء منسٹر نے یہ بات کی جو آپ نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 60 ڈیز اور 90 ڈیز کی۔ تو ایک طرف سے تو یہ اس طرح کیا جاتا ہے، بٹ آئی ایم شیور دیر از somebody feeding دی الیکٹرانک میڈیا اور دا پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا، اور اس قسم کے خواہش رکھنے والے لوگ بے شمار ہیں اس ملک کے اندر، جو ہو ہیو ویسٹڈ انٹرسٹ، اور جن کو کہ ملک و قوم سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بٹ وہ وانٹ ٹو ٹیک این اپرچونٹی، اپرچونسٹ کہتے ہیں ان کو، جو کہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں ان کی دکان چلتی رہے۔ تو ابھی اٹس ٹو ارلی ہے، ہوپ فلی کہ اگر یہ پی ڈی ایم جو ابھی ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے یا دوسری ہے، یہ مل بیٹھ کے یا تو وہ اس کے اگینسٹ کلیئر کٹ پالیسی دیں کہ نہیں جی ہم ویل گو فار نیگوسیشنز، اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے کریں گے جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ اگر ہم اپنے ریجن میں دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا میں اپیرنٹلی، شاید بنگلہ دیش میں یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا کچھ بہت ہے، جوڈیشری کے تھرو کچھ کیا گیا تھا، بٹ دو دیر از نو پروویژن ان دی کانسٹیٹیوشن۔ اگر یہ آئے گا تو یہ کیا شکل ہوگی اس کی، کس کی خواہش پہ ہوگا، وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، آل دی پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انف از انف، وی ہیو پلیڈ انف ود دی کنٹری، اینڈ ناؤ وی آر آلموسٹ ایٹ دی ایج۔ تو اس سے بہتر ہے، چونکہ سب سے جو خطرناک سچویشن، خوفناک سچویشن از دی اکنامک سچویشن، وہ اگر آپ کی ہاتھوں سے نکل گئی
تو باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. شکریہ. آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے بارے میں مین اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی نے بھی اس کو کہا کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ان کو عام انتخابات کی طرف سے ان کی توجہ ہٹائی جائے. کانسٹیٹیوشن میں بھی ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس آئیڈیا کو آگے لے جایا جائے اور اس کو کسی طریقے سے نافذ کیا جائے تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو شاٹ ڈاؤن کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے سیاستدانوں کی ناکامی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ملک کے مسائل کو، چاہے معاشی مسائل ہو، چاہے سوشل سماجی مسائل ہو، چاہے کوئی مسائل ہو، سیاسی مسائل ہو، ان کو حل کیے بغیر اس طرح کے تجربات کرتے رہتے ہیں اور خود اپنے اختیارات اور وہ جو ہے نا دوسروں کو دے دیتے ہیں؟ ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ ہم نے اوور دا پیریڈ دیکھا ہے کہ جو آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشری کا رول اس ملک کے اندر بہت زگ زیگ شکل میں کہوں گا میں، اٹ ہیز ناٹ بین کنسسٹنٹ. چیزیں اپنی پسند ناپسند کے مطابق چلی ہیں اس ملک کے اندر. چوائس کے سو موٹو ایکشنز ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سسٹم کرتے ہیں تو کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، انڈر واٹ پروویژن؟ کانسٹیٹیوشن میں تو ہے نہیں ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ویدر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کریں گے یا کچھ اور صورتحال نکال کے کریں گے. بٹ جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بہت مشکل ہوگا. ایکسٹرنل فورس میں آپ سول سرونٹس ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جوڈیشری، ان کی انوالومنٹ تو نہیں، وہ تو دے ول گو بائی دی بک. تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں. اور کورٹس کے پاس جانے کی بات ہے، آئدر سم پارٹی ول گو ٹو دا کورٹ اگر اس قسم کے اقدام کی کوشش کی جاتی ہے یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا وہ خود سو موٹو ایکشن لے کے اس پہ کرتے ہیں. اونلی ٹائم کین ٹیل. بٹ رائٹ نو آئی تھنک دے نیڈ ٹو اوپن اپ دیئر آئیز اینڈ فائنڈ دا رائٹ پاتھ. تھینک یو تنویر. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا تجربہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہوگا. اس سے پہلے معین قریشی صاحب آئے تھے، اس کے بعد پھر شوکت عزیز صاحب کو بھی آزمایا گیا اور وہ دونوں ناکام ہو گئے. ایون معین قریشی صاحب جب آئے تو انہوں نے ڈالر کو بڑا ورسز پاک روپی بڑا اپریشیٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے بھی ہماری اکانومی کو کافی نقصان ہوا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے آنے سے ہمارے موجودہ مسائل کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ آخر میں پھر بھی یہی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نے باغ دوڑ ملک کی جو ہے نا سیاستدانوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے اور سیاستدانوں نے مل کر پھر وہی اشر کر دینا ہے. تو کیوں نہ ہم ایز اے قوم بیٹھ جائیں اور جو موجودہ سیاستدان ہیں ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنی جیبیں بھرنے کی قوم کے لیے اور کیا کیا ہے، سوائے آج بھی اس حال وہ ہے کہ گوادر میں بھی حالات کشیدہ ہے، قرم ایجنسی میں، وزیرستان میں بھی دہشت گردی کی، بنوں میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ ہے. اور اس سو مچ سو کہ آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشنز کے جو الیکشن کمیشن کا جو حکم تھا اس کو معطل کر دیا، لیکن گورنمنٹ اس بات پہ ڈٹ گئی ہے کہ نہیں جی ہم اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کریں گے. تو حالات تو موجودہ حکومت سے خود بھی سنبھل نہیں رہے ہیں. تو کیوں نہ یہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے اور جو بھی الیکٹڈ ہوگا اور جس کو پاپولر سپورٹ ہوگی وہ جو ہے وہ آ کے آپ ایسی حکمت عملی بنائیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک عہد کریں کہ میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت کو بھی آگے بڑھائیں. امجد، بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم بحیثیت قوم، جس طرح ہم بعض ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ کنوے کرتے ہیں جو بھی رولنگ پارٹی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی اس طریقے سے چیز دیکھنے میں نہیں آئی. ایک پارٹی کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو کے کچھ دیر کے لیے اپنا پروٹیسٹ یا چیزیں کر لیتے ہیں، بٹ سم ہاؤ دی ادر فل فورس کے جس کا کہ افیکٹ
پارلیمنٹ میں یا اسٹیٹ کو نظر آئے، اس طرح کی چیز دیکھنے میں نہیں آئی. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ مے بی وی ناٹ دا ٹائپ جو ہم کبھی کہتے ہیں ریولیوشن آ جائے گا یا آل دوز تھنگس. یہ بہت ڈیفیکلٹ صورتحال یہ ساری. جو آپ نے شروع میں ٹیکنوکریٹ بات کی، وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں باہر سے ہی کیوں ایک آدمی لانا پڑتا ہے. شوکت عزیز صاحب واز اے بینکر، معین صاحب بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے تھے. کیا پاکستان کے اندر موجودہ حالت میں کوئی کوالیفائڈ انسان نہیں ہے؟ جب ہم چونکہ ٹیلی ویژن پہ جب آئے تو آپ کو یو سی لاٹ آف اسپیشلسٹ جو کہ اکنامکس پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب وہ باتیں تو سب کر لیتے ہیں، بٹ وائی کانٹ دے کم فارورڈ اور گو ٹو سم سچ اے فورم کہ جہاں سے ان کی بات سنی جائے، کنوے کی جائے. تو وہ چیزیں بہت دیکھنے کی ہیں. اور آج کل کے دنوں میں تو آپ کو ڈیلی ٹیلی ویژن پہ یو سی پیپل گیونگ ویری بیڈ پکچر آف دا اکانمی، اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. ایون یور فارمر فارن فائنینس منسٹر از ٹاکنگ آلموسٹ آن ڈیلی بیسس. his own ruling party is there in the government, but he is every day giving some statements, and other day he was giving a talk also somewhere. تو یہ سچویشن in a way needs to be understood کہ کسی نہ کسی فورم پہ یا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا سینس پریویل کریں ان کے اندر، وہ یہ کچھ کنوے کر سکیں. اگر ان سے نہیں ہو رہا تو چونکہ پھر انفارچونیٹلی people start looking towards the other side, which has happened in the past. جو اگر یہی سلسلہ چلنا ہے تو we will be back to square one. وہ یہ کڑوا گھونٹ ایک دفعہ لینا پڑے گا, and there will somebody has to find, اگر اپنے اس ملک کا فیوچر ٹھیک کرنا ہے, because there are thousands and thousands of young students and all جو کہ اس وقت highly educated ہیں, جو کہ ہم بات کرتے ہیں is a ticking bomb. The youth basically without jobs and employment, which can convert into something very difficult to be handled by the government then. So we need to understand this. اور یہ جو سیٹ اپس ہیں, either یہ الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں نہیں کہ somebody has to, اس میں لوگوں کو اپنے پرسنل ایگو سے باہر نکل کے آنا پڑے گا اور ملک کی بات کرنی. چونکہ ملک نہیں ہوگا تو پھر ہم سب کوئی بھی نہیں ہوگا. ایمبیسڈر تنویر, آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ امجد, بات سیدھی ہے جو ہم ابھی تک جو بات چیت کر چکے ہوئے ہیں. whether we call it a caretaker set up or a technocrat, you have to understand کہ ٹیکنوکریٹ سے آپ کچھ ایکسپیکٹیشنس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں سیدھی کریں اور پھر آگے چلیں. اور چیزیں سیدھے کرنے کے لیے you need time, which as per the constitution it is not there, because interim government normally 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے, وہ جو 90 دن اور 60 دن کی بات ہم کرتے ہیں. تو آئی تھنک وٹ ایور ہیپنس وی ول نیڈ ٹو لیو اٹ ٹو دی ان کمنگ گورنمنٹ جو بھی الیکشن جیتے. سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی شوڈ بی دی سٹنگ گورنمنٹ شوڈ سیریسلی کنسیڈر گوئنگ ان ٹو جنرل الیکشنس. دیٹ از دی اونلی سولوشن. ادروائز if things get out of control politically or economically, then it will be very difficult for them to handle. تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ نے ایمبیسڈر تنویر کے خیالات بھی سنے, اور ہمارے سوال و جواب سے یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ بھی ظاہر ہو گئے ہیں. ان کے مطابق اور ہماری اپنی رائے میں یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کا جو سیاسی ہو, معاشی ہو یا جو بھی ہو, اس کا حل سیاستدانوں کے پاس ہے, ٹیکنوکریٹ کے پاس نہیں ہوتا. وہ تو ایک خاص مدت کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا میں اس الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو اختتام پہ لے جاتا ہوں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور جلد از جلد ہونے چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.